اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان اکڑی صورت کوئی کعبے والموم آیا کوئی کعبے والموم آیا میں آکھیا کوئی کعبے والموم آیا مرشد آکھیا انہاں دے حقدار توم آیا کوئی کعبے صراط مستقیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت رجائی اللہم صلی علی محمد الف مرت بعدد کل ذرت کما تحب و ترضى له مولا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ 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 فاضل نوجوان عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار عدیم النظیر شخصیت کے مالک قائد فیصل آباد حضرت مولانا اعظم فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سامعین دل نواز آج جامعہ مسجد گلشن رحمانیہ میں
26 رمضان کی 27ویں شب کو ختم قرآن کا موقع ہے اور میرے انتہائی محترم و مکرم خطیب یورپ و ایشیا، میرے انتہائی مخلص و مہربان فقید المثال خطیب مجدد فی الخطابت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کی پرخلوص اور محبت بری دعوت پر ان کے ادارے میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ حضرت عثمانی صاحب ایک عظیم الشان خطیب ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں میدان خطابت میں بہت زیادہ مقبولیت سے نوازا ہے، جہاں پر حضرت عثمانی صاحب کی اور بہت زیادہ صفات ہیں۔ ان کی ایک بڑی صفت بھی ہے کہ وہ صرف دوست نہیں ہیں بلکہ مہربان دوست ہیں، اور حضرت عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات سے آپ کا درد دل سمجھ جاتے ہیں، مگر حضرت عثمانی صاحب دوستوں کے مزاج سے ان کا درد دل سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمانی صاحب کا سایہ شفقت و محبت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ وہ بھی انشاءاللہ سفر پہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ جلوہ فروز ہوں گے۔ میں اپنی طرف سے حضرت عثمانی صاحب کے صاحبزادے قاری محمد حذیفہ عثمانی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ امام التراویح تھے، انہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ اللہ رب العالمین قاری محمد حذیفہ عثمانی سلمہ اللہ تعالی کا نماز تراویح میں قرآن پاک سنانا اور اہل محلہ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے ہاں تو انعام جو ہے وہ ان کو ملے گا، مگر میں اپنی طرف سے، کیونکہ میں صرف آپ کا مہمان نہیں بلکہ ان کا چاچو بھی ہوں، تو یہ انعام ہے جی ماشاءاللہ۔ آجاؤ، یہ میرے بھتیجے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ سلامت رہو بیٹا، اسلام کرو ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس میرے بھتیجے حذیفہ کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، اللہ انہیں قرآن کا عالم بھی بنائے۔ ماشاءاللہ ویکھو نا میری سیڈاں بڑیاں مضبوط نے آج۔ اے میرے دوست، میرے مہربان قائد فیصل آباد مولانا اعظم فاروق صاحب، اور ماشاءاللہ ادھر قاری قرآن، پیر طریقت، انتہائی ملنسار و محبت والی شخصیت حضرت قاری پیر عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، تو پھر میری سیڈا مضبوط نے نا ماشاءاللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں بات سے نکلوں۔ رحمت والی رات ہے تو انشاءاللہ باتیں بھی رحمت والی ہوں گی۔ ماشاءاللہ حافظ ریاست فاروقی نے بڑا اچھا کلام پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ بھائی صدیق جان فاروقی نے بھی بڑا اچھا کلام پڑھا۔ اللہ رب العالمین ریاست فاروقی اور جناب صدیق فاروقی ان دونوں کی آواز میں، فن میں، ان کے اللہ تعالیٰ سوز و گداز میں اللہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کی رات رحمت والی رات ہے، اور میرے دوستو باتیں بھی رحمت کی ہوں گی۔ عرش والا رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز نیچے ہے، اللہ کی رحمت اوپر ہے. جب شیء کا لفظ آ گیا نا، شیء کا لفظ کہ ہر چیز پر، ہر شے پر، آسمان بھی ایک چیز ہے، شے ہے، سورج بھی ایک شے ہے، شمس و قمر بھی ایک شے ہے، شجر و حجر بھی ایک شے ہے، خشکی و تر بھی ایک شے ہے. اللہ کہتا ہے نظر اٹھا کے دیکھو قرآن میں، آسمان کو دیکھو گے، بار بار دیکھو گے، تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، مگر تم آسمان کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکو گے. تو اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہوگی. اللہ کہتا ہے یہ آسمان چھوٹا ہے، میری رحمت بڑی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ آسمان چھوٹا ہے، میری رحمت بڑی ہے. اور قرآن میں اللہ نے گناہگاروں کو تسلی کیسے دی. اللہ اکبر. میں قرآن کا طالب علم ہوں. اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے. اچھا لفظ قل آتا ہے نا قرآن میں، قل کا معنی کہہ دیجئے. جب میں نے محبت کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں جا کر اس قل کا مطالعہ کیا تو مجھے کیا ملا؟ مانا تو ہے کہہ دیجئے، مگر اللہ کہتا ہے کہ اے نبی میریاں گلاں تیری زبان تے بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے. اور اسی گل بھی حضور دی کرنی ہے، اسی گل بھی سارے بولو اسی گل کدی کرنی ہے. اور یاد رکھنا جندی بھی گل بنی ہے نا دنیا وچ، او دی گل میرے نبی دی گل نال بنی ہے. بھئی حضور تو وقت ہوئی کسی دی گل بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھو جنہاں نے حضور تو نبی پاک تو وقت ہو کے گل بنانا چاہیے، انہاں دی گل بگڑ گئی ہے، بنی نہیں. مثال تے طور دے ابو جہل آکھیا میں نبی تو ہٹ کے گل بناواں گا، اودی نہیں بنی. بلال آکھیا میں نبی نال رل کے گل بناواں گا، بلال دی گل بن گئی. بلال دی گل تو جندی بھی گل بنے گی اندی گل نبی دی گل نال بنے گی. اور توجہ کافران دے اندر بھی کسی دا نا ابو جہل کوئی نہیں، ابو لہب کوئی نہیں، اتبا شیبہ کافرہ دے اندر بھی یہ نا نہیں مل دے. تو جنہاں نے اپنی گل نبی دے قدمہ چ بے کے بنائی ہے نا، وہ تو انہوں گلی گلی چ بلال ملے گا، تو انہوں ہر محلے جب ابو بکر و عمر ملن گے، تو انہوں ہر محلے چ عثمان و علی ملن گے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ گناہگاروں کو تسلی کیسے دیتا ہے. بس قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیں پھر میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں. اللہ کہتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اچھا اسرفو ہوتا ہے اسراف سے، جنہوں نے ریڈ لائن کو کراس کیا. اللہ کی ریڈ لائن ہے نا، اس کو کیا کیا؟ کراس کیا. اللہ کہتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکاتیں نہیں دی، انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی. اللہ کہتا ہے گناہگارو اسرفو علی انفسہم کا معنی، اللہ کہتا ہے گناہگارو تمہارے گناہ زمین سے چلیں آسمان تک پہنچ جائیں، تمہارے گناہ مشرق و مغرب جنوب و شمال کا خلاف پر ہو جائے. اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں. اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ
انسانوں اور جانوروں کے جو جلد پہ بال ہیں اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ اگر درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں. اللہ کہتا ہے اے گناہگاروں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وجہ اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ زیادہ بڑے نہیں ہیں، مجھ اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے. جو اللہ کی رحمت کا سوالی ہے وہ کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ ہے اللہ کی رحمت. اچھا یا عبادی پہ آ جائیں. اللہ کہتا ہے جن گناہگار نے ہے تے میرے بندے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو میں نے عرض یہ کیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اور بڑی محبت والی بات سبحان اللہ کہہ دیں ذرا. نہیں آواز اسی آواز سے کہہ دیں ذرا. اللہ اکبر. کسی بندے نے یہ بات سنو کہ چہرے پہ بہار آئے گی بتوجہ کا طالب ہوں، علماء کی شفقت کا طالب ہوں. کسی بندے نے مکان بنا لیا چنگا، تسی کہندے ہو یار ادھے تے اللہ دی رحمت ہو گئی، اللہ دی باں پھڑ لئی. کسی بندے دی دکان چل پئی، تسی کہندے ہو یار اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، ان دی اللہ نے باں پھڑ لی. کسی بندے نے چنگی گڈی لے لئی، تسی کہندے ہو جی اس تے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے. او بندیاں تے اللہ دی رحمت ہوئی تے نظر آئی مکان دی صورت دے اندر. بندیاں تے اللہ دی رحمت ہوئی تے نظر آئی کوٹھیاں دی صورت دے اندر. بندیاں دے اتے اللہ دی رحمت اگر ہوئی نظر آئی گڈیاں پجارو پراڈو دی اندر صورت دے اندر. بندیاں دے اللہ دی رحمت ہوئی تے نظر آئی پلاٹاں تے مربیاں تے جائیداداں دی صورت دے اندر. مگر جڑی ابو بکر تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے نا، جیڑی ابو بکر دے اتے اللہ دی رحمت ہوئی ہے نا، سواری ابو بکر بنے ہیں، سوار محمد بنے ہیں. تے ہون جی ابو بکر صدیق کو پوچھئے کہ تواڈے تے بھی اللہ دی رحمت ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر بندے پہ اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. کوٹھیوں میں، کاروں میں، بنگلوں میں، مکانوں میں، جائیدادوں میں ابو بکر کے اوپر اللہ کی رحمت نظر آتی ہے محمد کی صورت میں. اللہ اکبر. جو سمجھ آئیے وہ بولے یار ذرا. وہ کڈا سونا منظر ہوئے گا او ہجرت والی رات جدو آقا نے فرمایا ہوئے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر نیواں ہو میں تنو اچا کرا. نیواں ہو میں تنو کی کرا. اللہ اکبر. خدا را توجہ میرے عزیز. تو آج رحمت والی رات ہے. ایک بات یہاں تک آ گئی ہے کیا میں نے مری لے کے جانی ہے اسلام آباد سننے کا کہہ دو سبحان اللہ. نجران کے عیسائیوں سے میرے نبی کا مباہلہ ہوا. اللہ کے نبی نے حسن کو لیا، حسین کو لیا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو لیا، مولا کائنات مولا علی کو ساتھ لیا. اللہ کے نبی ان کی طرف آئے، اللہ کے نبی نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے رکھا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے سر حضرت علی کا ہے، چادر رحمت والے نبی کی ہے. نیچے سر حضرت فاطمہ کا ہے، چادر رحمت والے نبی کی ہے. نیچے سر حضرت مولا حسن کا ہے، چادر رحمت والے نبی کی ہے. نیچے سر حضرت حسین کا ہے، چادر رحمت والے نبی کی ہے. توجہ کرنا، ایک چادر میرے نبی کی رحمت والی، اس کو چادر تطہیر کہتے ہیں. ایک ہے چادر تطہیر ہے، ایک چادر صدیق ہے. میں قربان جاواں خطیب ملت امام الخطبہ حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ تو جڑی ونڈ کیتی ہے نا حضرت قاسمی رحمت اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں حضرت قاسمی رحمت اللہ علیہ لوگوں
کدی غور کریا کرو اے جڑی فاطمہ حسن حسین علی تے آئی ہے انہوں چادر تطہیر کہندے نے تے جڑی صدیق دی چادر نبی تے آئی ہے انہوں چادر تطہیر کہندے نے یہ چادر تطہیر ہے اور وہ چادر صدیق ہے وہ کیسے اے پتر بہ جاؤ نا نکے نیانے نہ اٹھانا اللہ اکبر اے میں تو انہوں کچھ نہیں کہنا کیمرہ مین نے معاف نہیں کرنا ان کی سیٹنگ جڑی ہے نا وہ مطلب خراب ہو جائے گی سبحان اللہ کہے اے چادر سمجھ آگئی آئیے اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے راستے میں حضور نے آرام کیا دھوپ نکل آئی اب ابو بکر نے اپنی چادر حضور پہ کر دی سیدنا یہ رومال دینا چادر دینا دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے چادر کر دی حضور کے اوپر کہ میرے آقا کو دھوپ نہ لگے وہاں چادر نبی کی ہے نیچے فاطمہ حسن حسین مولا علی ہیں یہاں چادر نیچے محمد ہیں چادر صدیق کی ہے تو ہم چادر تطہیر کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ہم چادر صدیق کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ابو بکر والا کہے سبحان اللہ عمر والا بولے عثمان والا بولے علی والا بولے حسن و حسین والا بولے امیر معاویہ والا بولے اسی آل دے بھی نوکر نا نا بولا نا اسی نبی دے سچیاں نبی دے اور علی دے بچیاں دے بھی نوکر نبی دے سچیاں دے بھی نوکر اللہ اکبر اللہ اکبر سننا ذرا اے پھر ماشاءاللہ سلامت رہو سلامت رہو اے پھر مدینے والا کسی دا ادھار نہیں رکھدا اے مدینے والا کسی دا ادھار بولو کسی دا ادھار توجہ اگر صدیق نے چادر صدیق نبی پہ دی ہے تو نبی نے بھی بدلے میں روزے کا سایہ صدیق کو دیا ہے اور جا کے روزے میں دیکھو کہو سبحان اللہ یار تو عرض میں نے کیا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اللہ کی رحمت ہر چیز پر کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے نا اہج صدیق نو ویکھیا ایک دوجے نو ویکھ کے مسکرا بے ایک شعر سنا دے کنی سونی اکھ سونے دی سوہنی اکھ سوہنے کابو رکھو ماشاءاللہ کنی سوہنی اکھ سوہنے دی کنی سوہنی اکھ سوہنے دی وکھ نبیاں چو تک سوہنے دی ہر ویلے اپنی امت وال رہندی ہر ویلے اپنی امت وال رہندی ہر ویلے اپنی امت وال رہندی رحمت والی اکھ سوہنے دی رحمت والی اکھ سوہنے دی عرش والا رب قرآن میں فرما رہا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اللہ رب العالمین نے رحمت والی رات ہے خدارہ توجہ کرنا، عرش والے رب نے سارے نبیوں کو رحمت دے کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت نوح کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت زکریا کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت یعقوب کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت یوسف کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے، حضرت دانیال کو اللہ نے رحمت دے کے بھیجا ہے۔ مگر جب رحمت والے نبی کی واری آئی، عرش والے رب نے فرمایا کہ اے میرے سونے نبی، سب نبیوں کو رحمت دے کے بھیجا ہے، میرے سونے محمد تجھے رحمت دے کر نہیں بلکہ تجھے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ کہو یار سبحان اللہ۔ سارے رحمت لے کے آئے نے، حضور رحمت بن کے آئے نے۔ اے میرے وال ویکھو ایک مثال دین لگا، میرے وال ویکھنا ذرا۔ اے اگے اگے ہو جاؤ نا، پیچھے آنے والے ماشاءاللہ بیٹھو، اگے اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ، ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ تسی پتہ ٹھیک ہے، تسی میرے گوڑے نوں نہیں پینا ایتھے ہی رہو، تسی اگے ہو ماشاءاللہ۔ اے رحمت لے کے آنا تے رحمت بن کے آنا، اے فرق کی ہے؟ توجہ کرنا۔ مثالیں دے رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نبیوں نوں کہ اے نبیو تسی لے جاؤ بہت کچھ، تسی لے جاؤ۔ حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت آدم جو ہے وہ انسانیت کے باپ ہیں، پہلا بندہ بشر ہے دنیا پہ اللہ کا۔ حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، بڑا کچھ دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار ہو گئی، بڑا کچھ دیا۔ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلنے لگی، بدلے میں جانور جنت سے آیا، بڑا کچھ دیا۔ حضرت داؤد تلاوت کرتے ہیں زبور کی، پرندے ہواؤں میں رک جاتے ہیں، بڑا کچھ دیا۔ اللہ نے داؤدی مشہور ہے۔ یوسف کو حسن دیا، راستے میں چلتے ہیں در و دیوار پر حسن کی شعائیں پڑتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب نبیوں کو دیا ہے بہت کچھ اور محمد کو دے دیا ہے سب کچھ۔ اے میرے ول ویکھو ذرا، اے توجہ مجمع علیہ۔ حضرت آدم دی باری آئی، آدم لے جا، نوح تسی بھی اپنا حصہ لے جاؤ، یعقوب تسی بھی اپنا حصہ لے جاؤ، یوسف و ابراہیم تسی بھی اپنا حصہ لے جاؤ، یحییٰ و زکریا تسی بھی اپنا حصہ لے جاؤ۔ ایویں نبیوں نو اللہ نے توجہ ہے ایویں دیتا ہے۔ جدوں حضور دی باری آئی فرمایا سونیا تینوں انج نہیں دیاں گا، تینوں انج دیاں گا، تو سب کچھ لے جا۔ سونیا تو محبوب جو ہیں، وہ تو محبوب جو ہیں تے یارہ نال حساب۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا کل کوثر، کوثر کا معنی یہ ہے کہ سب نبیوں کو دیا ہے بہت کچھ، محمد کو دیا ہے سب کچھ۔ سب نبیوں کو دیا ہے پردے میں، محمد کو دیا ہے سارے پردے ہٹا کر۔ اللہ نے سب نبیوں کو دیا ہے زمین پر، اپنے محمد کو دیا ہے عرش بری پر۔ اے شیر پڑھاں گا تو پھر گل سمجھ آئے۔ حضرت موسیٰ دا جدو دل کردہ سی کوہ تور تے چلے جاندے سی، آپے جانا آپے آ جانا، میرا ذوقے کہندے اللہ فرمایا موسیٰ اپنا آنا جانا ہو رہا ہے تو جنہوں میں بلاواں۔ چلے جو حضرت موسیٰ، چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ تور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، بیت اللہ سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔
میرے عزیزو، آئیے قرآن میں قرآن کس طرح ہمیں اللہ کی رحمت کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا عزیزو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ رات بھی رحمت والی ہے، قرآن بھی رحمت والی کتاب ہے، ہمارے آقا بھی رحمت والے ہیں۔ رحمت والے نبی کا شان یہ ہے کہ میرے نبی کا بولنا بھی رحمت ہے، میرے نبی کا سننا بھی رحمت ہے، میرے نبی کا سونا بھی رحمت ہے، ہمارے نبی کا جاگنا بھی رحمت ہے، ہمارے نبی کا چلنا بھی رحمت ہے، ہمارے نبی کا رکنا بھی رحمت ہے، میرے نبی کی دعوت و تبلیغ بھی رحمت ہے، میرے نبی کا صدقہ کرنا بھی رحمت ہے، میرے نبی کا جہاد کرنا بھی رحمت ہے، میرے نبی کی آنکھیں بھی رحمت ہیں، میرے نبی کی سماعتیں بھی رحمت ہیں، میرے نبی کا سینہ بھی رحمت ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی رحمت ہے، میرے نبی کا بدر بھی رحمت ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی رحمت والے ہیں۔ نانا مجمع والوں میرا ذوق سمجھنا، میرے نبی کا جمال کمال اخلاص ایمان تقوی، میرے نبی کی تلاوت، میرے نبی کا ذکر و فکر ساری، میرا نبی سارا کا سارا پیکر رحمت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے نبی کا دلہا بن کر ابو بکر کے گھر جانا بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو رحمت والا بنایا ہے، یہ رات رحمت والی ہے۔ یہ شب قدر ہمیں ملی کیوں ہے؟ یہ اللہ نے رات ہمیں عطا کیوں فرمائی ہے؟ میرے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اور مسجد گلشن رحمانیہ میں بیٹھنے والوں منظر یہ ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، حضور بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاند ستاروں میں پیارا لگتا ہے، محمد اپنے یاروں میں پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک عابد تھا، اس نے 80 سال عبادت کی، اس نے اتنے سال عبادت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، کہا گیا کہ پہلی امتوں میں یا بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جس نے 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی ہماری اتنی عمریں تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو عرش والے رب کو بھی صحابہ کی بے قراری پہ پیار آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، جا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے کہ پہلی امتوں میں اگر کسی نے 80 سال عبادت کی ہے، 80 سال جہاد کیا ہے، تو اے میرے سونے محمد، میں تیری ختم نبوت کے صدقے اللہ یہ نعمت بھیج رہا ہوں کہ آپ کی امت میں اے میرے نبی کوئی ایک رات عبادت کرے گا، میں اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ 1000 مہینے کیا ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ گویا جو بندہ آج کی رات اللہ کے سامنے 1 سیکنڈ کی عبادت کرے گا، اسے 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آج کی رات اتنی عظمت والی ہے، بلکہ یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر 27ویں کی رات شب جمعہ کو آ جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ آج شب جمعہ ہے نا، سننا میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتم پہ کتنا کرم کیا۔ اس رات یعنی اس کی جو عبادت ہے، 1 سیکنڈ عبادت کریں گے 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس رات میں اگر 1 منٹ عبادت کریں گے تو 55 دنوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 منٹ کی عبادت کریں گے تو 55 دنوں کی عبادت کا ثواب، اور اگر 1 گھنٹہ عبادت کریں گے اللہ 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن بھی رحمت والی کتاب ہے، ہمارے نبی بھی رحمت والے ہیں، قرآن بھی شان والا ہے، نبی بھی شان والا ہے، قرآن بھی مقام والا ہے، نبی بھی مقام والا ہے، قرآن بھی عزت والا ہے، نبی بھی عزت والا ہے، قرآن بھی حسن والا ہے، نبی بھی حسن والا ہے، قرآن بھی جمال والا ہے، نبی بھی جمال والا ہے۔ تو پھر میں اپنے ذوق میں کہوں گا نا، فرق یہ ہے قرآن کی آیتیں کالی ہیں، تیرے اور میرے نبی کی زلفیں کالی ہیں۔ فرق یہ ہے قرآن بھی شان والا، نبی بھی شان والا، قرآن کی آیتیں کالی ہیں، تیرے اور میرے نبی کی زلفیں کالی ہیں۔ قرآن 30 پاروں میں اچھا لگتا ہے، محمد اپنے یاروں میں اچھا لگتا ہے۔ قرآن 30 پاروں والا ہے، میرا نبی حسین نظاروں والا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، اور جو محمد کو پڑھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے قرآن بھی اعلیٰ بنایا ہے، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ صاحب قرآن اتنے اعلیٰ ہے، یہ رحمت والا نبی اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے نبی، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کا ذکر بلند ہے، میرے نبی کا شان بلند ہے، میرے نبی کا مقام بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ہمارے نبی کا ذکر کتنا بلند ہے؟ عرش والے رب نے کہا جس طرح مجھ اللہ کے عرش کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح عرشوں پہ آنے والے محمد کی عزت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور صاحب قرآن کا مقام یہ ہے کہ آپ سا دونوں جہاں میں، کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اینے وکھری سبحان اللہ کر دیئے۔ وہ جو ہویا کہ میں نہ بیان کرن لئی گیا خوشاب، جدو ہے کرونا دا فرسٹ وار چل رہا سی، اتھے میں بیان کرن گیا کہ او نا اس طرح ہویا کہ میں آکھیا یار گل لے وے، سارے بندے سوشل ڈسٹینس چل رہا سی، فاصلے تے بیٹھے ہو، جدو میری گل سمجھ آ جاوے نا تو سبحان اللہ کہنا۔ میں نو عید دے تیجے دن فون آیا، میں فون چکے جی السلام علیکم، بندہ کہندہ ہے سبحان اللہ۔ میں کہا بھائی جی خیر ہے، بندہ کہندہ ہے سبحان اللہ۔ میں کہا کتوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا یہ خوشاب تھو۔ میں کہا جی حکم سائیں، کہندہ سبحان اللہ۔ میں کہا جی اگلی گال کرو، کہتا ہے تسی خوشاب آئے سی اور کرونا سی، سوشل ڈسٹینس چل رہا سی، فاصلے نال بیٹھے سی، تسی آکھے سے جدو میری گال سمجھ آ جائے، میں تواڈی تقریر سن رہا سی، تواڈی گال میں نو موبائل ہی سمجھ آ گئی، میں کہا میں فون کر کے کہہ دوں سبحان اللہ۔ اے میرے پتر نے سبحان اللہ سب تو بات بار پتر تیری سبحان اللہ دے سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کو میں شعر سناتا ہوں یار، اوے اے عقیدہ بنا لو حضور ورگا کوئی نہیں، حضور جیسا بولو، حضور جیسا۔ ایک وجہ اے بھی ہے نا، اللہ نے نبی پاک نو سکا پرا بھی نہیں دیتا تے سکی بہن بھی کوئی نہیں عطا فرمائی۔ ان دی وجہ مختصر کر کے دسنا ہے۔ میرا بھائی یا حضرت پیر عبدالستار صاحب دا بھائی، مولانا اعظم فاروق صاحب دا بھائی بازار جاوے، فوتکی تے جاوے، شادی تے جاوے، انہاں کہنا ویکھیا بالکل عبدالستار صاحب ورگا ہے اے بھائی اعظم فاروق صاحب ورگا ہے، میرا بھائی ہوئے طاہر ریحان صاحب ورگا ہے۔ اللہ فرمایا کہ میں محمد نو بھائی عطا کردہ، لوگی کہندے اے محمد ورگا ہے، مجھ رب کلو اے بھی برداشت نہیں سی ہونا۔ لوگ کہنا فلاں محمد ورگا نام، لوگی جدو کان اے آکھن گے کہ محمد ورگا کوئی نہیں، ہاتھ بلند کر کے محمد ورگا، دونوں ہاتھ چاہ کے میرے نبی ورگا، پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سا دونوں جہاں میں، آپ سا دونوں جہاں میں، نظر آیا
اللہ مینوں قسم قرآن مجید دیے یا اللہ مینوں قسم تیری توحید دیے کی کہ آپ سا دونوں جہاں میں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں بولیے حضور جیسا تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر سلامت رہو اچھا 500 میں ہو پرچی آ گئی ہے پرچی آندھی نے تقریر مختصر کریں یہ پڑھیں سبحان اللہ جزاک اللہ جی کیا بات ہے اے دیکھو اے سجے پاسے میں اے پیران دے پیر دم کرن برکت والا یک دم کرن برکت والا پیر تویز لکھ کے دین برکت والا اچھا دیکھو نا پیر تویز لکھ کے دے وے چم دے ہاں او دا ادب کر دے ہاں کیوں کہ بھئی پیران نے لکھ کے دیتے ہیں کوئی کہتا ہے جی مینوں یہ نقش دیتا ہے گولڑے والیاں نے کوئی کہتا ہے جی یہ تویز مینوں دیتا ہے بری امام سرکار نے کوئی کہتا ہے جی یہ تویز آیا ہے سخی شہباز لال کلندر تو کوئی کہتا ہے جی یہ تویز آیا ہے نظام الدین اولیاء دے مزار تو کوئی کہتا ہے جی یہ تویز آیا ہے بابا فرید الدین گن شکر دے مزار تو اور میں آکھیا گل سن جڑا تویز بابا فرید الدین گن شکر دے مزار تو لکھ کے آوے او بڑے احترام والا جڑا تویز گولڑا شریف تو لکھ کے آوے او بڑے احترام والا جڑا تویز حضرت علی اجمیری داتا صاحب دے دربار تو آوے او بڑا احترام والا جڑا تویز معین الدین چشتی اجمیر شریف تو آوے او بڑا احترام والا تے او امیر معاویہ کتنی شان والا ہوئے گا جنہیں امت نو محمد دا قرآن لکھ کے دیتا ہے کیا یار سبحان اللہ یار ذرا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہوں ایمان کے گلشن کے صحابہ دی گل آ گئی ہے یاد رکھنا کون صحابہ میرے نبی کے یار صحابہ کون صحابہ میرے نبی کے وفادار صحابہ کون صحابہ تیرے اور میرے نبی امام ہیں تو مقتدی صحابہ کون صحابہ ہمارے نبی کے شاگرد صحابہ کون صحابہ ہم المؤمنون حقا صحابہ ہم المفلحون صحابہ ہم المتقون صحابہ کون صحابہ جو اللہ کو بھی پسند ہیں نبی کو بھی پسند ہیں ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں جڑا صحابہ دا دیوانے ہوا کہ سبحان اللہ ہم لوگ محمد کے
ہم لوگ محمد کے یاروں کے یار سارے میرے نال مل کے پڑھو. آپ نے کہنا ہے کہ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں. ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں. ایمان کی تفسیریں اصحاب محمد ہیں. ایمان کی تصویریں اصحاب محمد ہیں. اصحاب محمد کے جنت میں ٹھکانے ہیں. اللہ اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن بھی اعلیٰ نبی بھی اعلیٰ. قرآن بھی شان والا نبی بھی شان والا. اور میرے دوستو میرے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے. کہو نا سبحان اللہ یار. صدیق و علی کی بات ہونے لگی ہے. صدیق و علی کی تو بولنا بڑے پیار سے ہے. میرے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے. میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا کو کہیں کام بھیجا. حضرت علی کہیں کام گئے. جب حضور کا کوئی بھی کام لے لیں واپس آئے تو بیٹھنے والی جگہ فل ہو چکی تھی. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت علی آئے ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. کہا کہ اے علی میرے پاس آ جا. یہ نا اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو نبی رحمت نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ عزت والے ہی عزت والوں کو عزت دیتے ہیں. نبی نے فرمایا عزت والے ہی عزت والوں کو کیا دیتے ہیں. سارے بولو کیا دیتے ہیں. عزت دیتے ہیں. معلوم ہو گیا زبان نبوت کہہ رہی ہے صدیق بھی عزت والا ہے علی بھی عزت والا ہے. اللہ اکبر. آخری بات میرے دوستو قاری رمضان طاہر صاحب سٹیج پہ تشریف لے ہیں. آج ماشاءاللہ نہیں آج تو ساڑی مان لو نا. ماشاءاللہ. اللہ کہو جی سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ یار ذرا. ماشاءاللہ. تو یہ رات رحمت والی رات ہے. بولو یہ رات کون سی ہے. سارے بولو یہ رات رحمت والی رات ہے. اب میرے دوستو رحمت کا معنی کیا ہے. اے میرے وال دیکھو سارے. اے پریس کانفرنس ختم کرو میں اپنی گل کرا. رحمت کا معنی چلو میں تھوڑے کو نہیں پوچھاں گا تو انہوں پتا ہوئے گا. میں اپنے ناقص علم دا اظہار کر دیں گا. رحمت کنوں کہندے ہیں. رحمت کنوں کہندے ہیں. گرمیاں دا موسم ہوئے تپتی توپ ہوئے کسی بندے نو چھان لب جائے نا اے رحمت ہے. گرمیاں دا موسم ہوئے کسی پیاسے نو ٹھنڈا مٹھا پانی لب جائے اے رحمت ہے. رحمت کا معنی امان ہے. رحمت کا معنی عافیت ہے. رحمت کا معنی سکون ہے. رحمت کا معنی سکون ہے. رحمت کا معنی یہ ہے کہ آدمی پر اللہ رب العالمین اس وقت کرم کرے جب کوئی اور بندے کو در نظر نہ آئے امید نظر نہ آئے. اللہ بندے پہ اتنا مہربان ہو کہ اللہ بندے کو بغیر مانگے عطا فرما دے. یہ رب کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اور جو آج کی رات ہے میرے عزیزوں اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں. اس کو لیلۃ المغفرہ بھی کہتے ہیں. مغفرت والی رات. اس کو لیلۃ الدعا بھی کہتے ہیں. دعا کی قبولیت والی رات. اور یہ دعا کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا کریں. جو دعا ہے نا دعا اس دعا کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا کریں. پتہ ہے جب ہم یوں دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے کیا ہلچل ہاں مچتی ہے. اللہ کے ہاں سننا ذرا. ترمذی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا مانگتا ہے کوئی بھی سحری میں افطاری میں. اور مانگنا کس سے چاہیے. دینے والا کون ہے. جولیاں بھرنے والا کون ہے. امیدیں پوری کرنے والا کون ہے.
بندہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، کہ بے شک تمہارا رب، چار صفتیں بتائیں، تبارک برکت والا ہے تمہارا رب، تعالی بزرگی والا ہے، حی وہ حیا والا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندہ بندے کو منگے تاں بھی نہ ہو جاوے، میرے کو منگے تاں بھی نہ ہو جاوے۔ اللہ کہتا ہے بندے ہو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں۔ حیٌ اللہ حیا والا ہے، کریم اللہ بندوں پہ نرم ہے، یستحیی من عبدہ اللہ کو بندے سے شرم آتی ہے، یستحیی اللہ کو بندے سے شرم آتی ہے۔ کب شرم آتی ہے؟ فرمایا یستحیی من عبدہ اللہ کو بندے سے شرم آتی ہے کب؟ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے یردہما صفرا، میں اللہ بندے کے ہاتھ خالی واپس لٹا دوں، مجھ اللہ کو شرم آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مانگے اور میں عطا نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنے پھر میری گفتگو ختم، کہہ دے ذرا سبحان اللہ، پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا، رات رحمت والی، قرآن کتاب رحمت والی، نبی بھی رحمت والے، صحابہ بھی بولو، صحابہ بھی رحمت والے۔ میرے عزیزو اتنی بات یاد رکھنا، ہم اللہ کی توحید میں اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، صحابہ کو ہم جنت کا وارث مانتے ہیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے۔ ٹھیک ہے جی، جڑے ولیاں نو مندے نے واکھو سبحان اللہ۔ چلو ایک اللہ دے ولی دی گل کر کے گل ختم، انہیں آگے بیان بھی کرنا ہے، پھر سفر بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی گولوی رحمت اللہ علیہ، دیکھو نا اے ویکھو نا پیر پیراں دے حق وچ بولے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اے گل سنو پھر کلام بھی سناندے ہیں۔ حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا جی جوتے کیوں اتارے ہیں، ابھی تو مدینہ بڑے دور ہے، مکہ بڑے دور ہے، جوتے کیوں اتارے، نکیلے پتھر ہیں۔ کہا میں قاسم نے اس لیے جوتے اتارے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جہاں میرے آقا بکریاں چرایا کرتے تھے، جہاں حضور کے پاؤں لگے، حضور کی بکریوں کے پاؤں لگے، مجھ قاسم کے پاؤں ان کے پاؤں پہ آ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا ہے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جو آب زمزم ہے نا کھڑے ہو کے پیتے ہیں، حالانکہ کھڑے ہو کے پینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد میں کہیں نہیں لکھا کہ زمزم کھڑے ہو کے پیا کرو۔ اللہ کے نبی زمزم کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ زمزم کا پیالہ نکالا گیا، اللہ کے نبی نے پہلے پیتے تھے، بچا ہوا ابو بکر کو دے دیا، عمر کو دے دیا، عثمان علی کو دے دیا، طلحہ زبیر کو دے دیا، حسن و حسین کو دے دیا۔ آقا نے بچا ہوا پانی صحابہ کو نہیں دیا، واپس کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ، ساڑھے نال کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تسی سانو اج پانی نہیں عطا فرمایا، اپنا جڑا جھوٹا مبارک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو میرا جھوٹا صبح شام پیتے ہو، یہ زمزم کے کنویں میں اس لیے میں نے ڈالا ہے کہ قیامت تک جو میرا امتی زمزم پیتا رہے گا وہ محمد کا جھوٹا پیتا رہے گا۔ اب یہ زمزم کھڑے ہو کر اس لیے پیتے ہیں کہ آقا کا جھوٹا ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی تاجدار گولڑا کا کلام سننا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ نا، خالی سبحان اللہ۔
دیکھو نا فرمائش بھی ازدانی صاحب خالی فرمائش سبحان اللہ. چلو ویکھدے ہیں جی اسی تہاڈی فرمائش پوری کر رہے ہیں تسی کی کرو گے. اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو بچ شوق چنگیری اج نین لائیاں کیوں جڑیاں اج لولو وچ شوق چنگیری اج نین لائیاں کیوں جڑیاں اج لولو وچ شوق چنگیری اج نین لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی اولیاء اللہ کی محبت میں کہو یار سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی سب پڑھے یار کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہن مخمور اکھیاں مدبریاں نانا مزہ نہیں آیا ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی میں اپنے ذوق میں کہوں گا کوئی زلفاں چھلے بے چھلے او لوگو کوئی زلفاں چھلے بے چھلے ساری دنیا سہنی ہے پر میرے نبی تو تھلے بے تھلے کوئی کعبے والے ہاں کوئی کعبے والے منہ مایا 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 ایک تو سونا لگنا ہے پھر دوجا بھی تو مایا مکھ چند بدر شاشانی
اندے رتبے کوئی نہ تولے معراج والے رتبے ہائے یار تسی کڑے بس ہم چھیڑ دیتے ہیں معراج والے رتبے صاحب قرآن ہون والے رتبے او ختم نبوت دے تاج والے رتبے اندے رتبے کوئی نہ تولے اندیاں ریساں کون کرے جندے منہ بچو رب بولے مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی ہم زمانے سے اپنا معیار جدا رکھتے ہیں اپنا معیار جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی گرا بندی پیر نصیر الدین کا چھوٹا سا شعر بات حضور کے روزے کی ہو رہی تھی نا پیر نصیر الدین جب حضور کے روزے پہ گئے تاجدار گولڑا میں گولنے والے تو صدقے جاواں پیر نصیر الدین نے آکھا یار میرا دل کر دے اکھاں دیاں پلکاں نال حضور دے روزے دی صفائی کرا تو پتہ ہے تاجدار گولڑا نے کی آکھیا آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی مکھ چند بدر کہو سبحان مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی گونج پڑ جائے کالی زلفت آنکھ مستانی کالی زلفت آنکھ مستانی ہن مخمور اکھیاں مدبریاں مجمع والوں شعر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان کھا سچیا کھا تے رب دی شان کھا جس شان دوشانہ سب بنیاں میرے عزیزو زندگی باقی ملاقات باقی میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مخلص و مہربان مجدد فی الخطابت خطیب یورپ و ایشیا اور قاری قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لیں جی نعرہ تکبیر
تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر لے وے جی، حضرت ادھر آؤ نا گل شیر تے میں پڑھ لیا، پر ہن ایک باری مرشد نو پھر سنانا ہے۔ جڑے کہندے نے میں شیر دوبارہ پڑھا او آکھو سبحان اللہ یار۔ سنا دے وہاں، اللہ اکبر، آئے ہائے۔ حضرت یقین جانو میں نہیں بولنا، مینوں اے بلا رہے، اے مجمع والے بلا رہے نے، اے ڈرائیور بھائی کہہ رہے ہیں اگلا بیان، اے 11 بجے گھڑی نو ہاتھ لانا شروع ہوئے، 11:30 ہو گئے، اور میں کہا ہوئے ایسی سخیاں تے دردے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ گل سنو، شیواں سیانے کہندے نے شیواں نویاں چنگیاں لگدیاں نے سونیاں، یار پرانے ہی چنگے لگدے نے۔ پھر میں پھر کہنے لگا ہوں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان۔ اکڑی صورت کوئی کعبے وال منہ آیا، کوئی کعبے وال منہ آیا، میں آکھیا کوئی کعبے وال منہ آیا، مرشد آکھیا انہاں دے حقدار تو مایا۔ کوئی کعبے والے اے حضور نال محبت دا اے اقرار ہے نا، اور یقین جانو اے ادب والے نے، محبت والے نے۔ اور یار نبی پاک دے نا کپڑیاں تے مٹی لگ گئی، کی لگ گئی؟ ایک نے لکھیا کہ حضور کے کپڑوں پہ مٹی لگ گئی، مگر جڑا اینا ورگا عاشق سی نا ادب والا، انہیں آکھیا نہیں، اے جملہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور دے کپڑے تے مٹی لگ گئی۔ انہیں آکھیا اعظم فاروق صاحب مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے۔ کوئی کعبے وال منہ آیا، کوئی کعبے وال منہ آیا، ایک تو سونا لگنا ہے پھر دوجا بھی تو مایا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دین شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تے تاجدار گولڑا نے گل مکا چھڑی، اندے رتبے اندے رتبے معراج والے، ختم نبوت دے تاج والے، صاحب قرآن ہون والے، اندے رتبے کوئی نہ تولے، اندے رتبے کوئی نہ تولے، اندیاں ریساں کون کرے، جندے منہ وچوں رب بولے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ ایمان میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وما علینا الا البلاغ۔